بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایبسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ میں آپ کی ٹیچر طلعت ندیم، جماعت ہشتم، سبجیکٹ اردو لٹریچر، راؤنڈ 2، ویک 6، لیکچر پارٹ 2۔ عزیز طلباء، آج ہم نظم لشکر اسلام کا ورود کے بقیہ اشعار کی تشریح، مشقی سوالات اور خلاصہ کریں گے۔ شعر نمبر 7۔ مئے وحدت سے قلب مطمئن سرشار تھا ان کا، کہ سردار دو عالم قافلہ سالار تھا ان کا۔ مشکل الفاظ کے معنی: مئے وحدت، یکتائی کا نشہ، قلب مطمئن، مطمئن دل، سردار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرشار بھرپور مکمل، سالار جنگ کی قیادت کرنے والا۔ تشریح: اس شعر میں شاعر مجاہدین اسلام کی میدان جنگ میں حالت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، لشکر اسلام کے تمام سپاہی ایک اللہ پر یقین رکھنے والے تھے، انہیں اللہ پر مکمل بھروسہ تھا، اس لیے ان کے دل مطمئن تھے، وہ خوش تھے، کیونکہ ان کا سپہ سالار کوئی عام شخص نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں شمار ہوتے تھے، اس لیے وہ سب مطمئن تھے اور خوش تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کامیابی ان کا مقدر تھی۔ شعر نمبر 8۔ انہی کا فرض تصویر وفا میں رنگ بھرنا تھا، رگ ہستی کو اپنے خون سے سیراب کرنا تھا۔ مشکل الفاظ کے معنی: تصویر وفا، محبت یا خلوص کی تصویر، رگ ہستی، ذات یا شخصیت، رنگ بھرنا، مکمل کرنا، سیراب، لبریز، بھرا ہوا یا مکمل۔ شاعر کہتے ہیں کہ امت مسلمہ یعنی مسلمان، خواہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں یا خطے میں بھی ہوں، وہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں اور دین کی سربلندی کے لیے وہ اپنی جان و مال قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے، اگرچہ یہ جنگ بھی مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کو تازہ کرنے کے لیے لڑی گئی تھی۔ اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جس میں اگر کوئی دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے، اور اگر فتح یا کامرانی حاصل کرے تو غازی کہلاتا ہے۔ اور شہید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کبھی مرتا نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور اس کا شعور تم یعنی عام لوگ نہیں رکھتے۔ مجاہدین کا میدان جنگ میں یعنی اللہ کی راہ میں خون بہانا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ شعر نمبر 9۔ نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا۔ مشکل الفاظ کے معنی: شمار، گنتی، پروردگار اللہ تعالیٰ۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 سے زیادہ نہیں تھی، جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی۔ کفار کے پاس وافر مقدار میں ہتھیار اور جنگی ساز و سامان تھا، جبکہ مسلمانوں کے پاس ان کے مقابلے میں بہت کم سامان اور جنگی ہتھیار تھے، مگر ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت تھی جو ان کی فتح اور کامیابی دلانے میں مددگار ثابت ہوئی تھی۔ اسلامی لشکر اللہ کی ذات پر کامل یقین اور اپنے زور بازو پر بھروسہ کر کے ہی کامیاب ہوئی تھی۔ مشقی سوالات، مندرجہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سیلِ سیاکاری سے کیا مراد تھا؟ سیاکاری سے مراد گناہوں کا سیلاب یعنی زمین بدر گناہوں سے بھر چکی تھی۔ اہل ایمان کی فوج میدان جنگ میں کب پہنچی؟ اہل ایمان کی فوج میدان جنگ میں ماہ رمضان کی 17 تاریخ اور جمعۃ المبارک کے دن پہنچی۔ اسلامی فوج کے ساز و سامان کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ اسلامی فوج کے ساز و سامان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نہ ہی ان کے پاس تلواریں تھیں، نہ ڈھالیں، نہ غلہ اور نہ ہی پانی کے مشکیزے تھے۔ لشکر اسلامی کو کس بات کا اطمینان تھا؟ لشکر اسلامی کو اس بات کا اطمینان تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ان کا جذبہ ایمانی
ان کے ساتھ ہے اور وہ حق پر ہیں۔ شاعر نے جنگ میں شامل ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ شاعر نے بتایا ہے کہ یہ 313 افراد پر مشتمل تھے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی اور جملے تحریر کیجیے۔ معنی: شہادت گاہ مطلب میدان جنگ، اہل ایمان ایمان والے، مطمئن ان کا دل مطمئن تھا، وہ ان کو اطمینان تھا، سالار جنگ کی قیادت کرنے والا، سایہ افغن سروں پر سایہ تھا، سراب بھرنا یا مکمل کرنا۔ عزیز طلباء، ان الفاظ کے معنی سمجھنے کے بعد آپ انفرادی طور پر ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ عزیز طلباء، اب آپ اس نظم کا خلاصہ اور تشریح انفرادی طور پر تحریر کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔